بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضعیف راویوں کے تذکرہ چل رہا ہے اور یہ علی وہ کیچ کرتا ہے یہ ضعیف روات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک راوی ہے ابو جعفر ہاشمی المدنی، تو یہ صحیح باتوں کو حدیث بنا کے پیش کرتا تھا، یعنی جو صحیح باتیں ہیں یا بزرگوں کے اقوال ہیں تو ان کو حدیث بنا کے اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے بیان کیا کرتا تھا۔ یہ بھی غلط ہے، حدیث کو وضع کرنا گڑھنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابو جعفر ہاشمی المدنی کان یضع احادیث کلام حقین، کہ وہ احادیث کو گڑھتا تھا، یعنی صحیح باتوں کو، سمجھے نا، یہ احادیث سے بدل ہوگا کلام حقین، کہ وہ حدیثوں کو گڑھتا تھا، حدیثوں کو بناتا تھا، یعنی حدیثیں کیسی؟ کلام حقین، صحیح بات کو وہ حدیث بنا کے پیش کرتا تھا۔ ولیست من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہوتی تھی۔ کسی بزرگ کا قول ہوتا تھا اور اس کو حدیث بنا کے وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو وہ روایت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ مرفوع بنا کے پیش کرتا تھا اور اللہ کے رسول کی طرف ان چیزوں کو منسوب کر دیتا تھا، تو یہ واضح حدیث ہوا اور کمزور راوی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِي قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بن حماد قال ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان وحدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبۃ عن یونس بن عبید قال کان عمرو بن عبید۔ اب یہاں پہ جس راوی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ عمرو بن عبید ہے، تو یونس بن عبید کہتے ہیں کہ عمرو بن عبید جو راوی ہے یکذب فی الحدیث، وہ حدیث میں جھوٹ بولتا تھا، یعنی حدیث میں کذب بیانی سے کام لیتا تھا، اور پھر آگے بھی بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ عمرو بن عبید جو تھا یہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا تھا، معتزلی تھا۔ شروع میں یہ معتزلہ میں سے نہیں تھا، بعد میں اس نے اس کو اختیار کیا تھا، تو جو روایتیں اس نے پہلے کی بیان کی ہیں ٹھیک ہے، اس پیچھے بات آئی تھی۔ تو ایسی جو ہے عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اب اسی عمرو بن عبید کے بارے میں کئی سندوں کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذوق کو ثابت کیا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِي أَبُو حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذ يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفَ بن أَبِي جَمِيلَةَ، کہہ رہے ہیں میں نے سنا معاذ بن معاذ کو، تو بیٹے کا بھی نام معاذ ہے اور والد کا نام بھی کیا ہے؟ معاذ ہے، اور ہمارے یہاں یہ ایک ایسا نام ہونا چاہیے جو پورے علاقے میں نہ ہو۔ پوچھتے ہیں نا جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو نیا نام بتائیے، ایسا نام جو پورے خاندان میں نہ ہو، پورے علاقے میں نہ ہو۔ عربوں میں ایسا نہیں تھا، دیکھو معاذ بیٹے کا بھی نام ہے اور والد کا بھی نام کیا ہے؟ معاذ، کچھ فرق کرتے ہوں گے۔ تو سمیت معاذ بن معاذ یقول قلت لعوف بن ابی جمیلہ، یہ معاذ بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عوف بن ابی جمیلہ سے کہا، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں عوف بن ابی جمیلہ، کہ ان عمرو بن عبید حدثنا عن الحسن، کہ عمرو بن عبید نے ہم سے حدیث بیان کی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے، کیونکہ عوف بن ابی جمیلہ شاگرد تھے، تو اگر یہ حسن بصری سے منقول ہوتی تو عوف بن ابی جمیلہ کو یہ حدیث معلوم ہوتی نا، اس لیے انہوں نے پوچھا ان سے، کس سے؟ عوف بن ابی جمیلہ سے، کہ عمرو بن عبید نے ہم سے بیان کیا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جس شخص نے ہمارے خلاف
ہتھیار اٹھائے یعنی ہم سے لڑائی کے لیے آمادہ ہوا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قال کذب، تو عوف بن ابی جمیلہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ واللہ عمر ولکن، فرمایا کذب واللہ عمر، خدا کی قسم عمرو بن عبید نے جھوٹ بولا۔ ولکنہ اراد ان یحوزها الی قولہ الخبیث، لیکن اس نے مراد لیا ہے کہ وہ اس کو جمع کر لے اپنے غلط عقیدے کی طرف۔ قول الخبیث مانے غلط قول، غلط عقیدہ۔ اصل میں جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو حدیث تو بالکل صحیح ہے، خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ تو عوف بن ابی جمیلہ نے جو کہا ہے کہ عمرو بن عبید جھوٹ بولتا ہے، یہ کذب بیانی اس نے کی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنے میں، یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن حسن بصری سے منقول نہیں ہے، کسی اور سے منقول ہے، بس سمجھ نا۔ تو یہ جو نسبت بیان کی نا کہ ہم سے بیان کیا حضرت حسن بصری نے، اور چونکہ حسن بصری بڑے درجے کے تابعی ہیں تو ان کی طرف نسبت کر کے گویا کہ اپنا مقام بڑھانا چاہتا ہے وہ کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا کیا ہوں۔ تو یہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے جو کہا ہے کہ عمرو بن عبید نے جھوٹ بولا کہ اس معنی میں کہ اس نے جو نسبت کی ہے حسن بصری کی طرف وہ حسن بصری سے منقول نہیں ہے، کیونکہ عوف بن ابی جمیلہ خاص شاگرد ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگر یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت منقول ہوتی تو ان کو ضرور معلوم ہوتا، اس لیے انہوں نے کہا کذب واللہ عمر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اصل میں یہ حدیث پیش کر کے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے اپنا غلط عقیدہ، کیونکہ معتزلہ کا عقیدہ ہے نا کہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو ایمان سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ خوارج کا بھی عقیدہ یہی ہے، معتزلہ یہ کہتے ہیں ایمان سے تو خارج ہو جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا، یہ درمیان میں ایک درجہ مانتے ہیں، اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تو دیکھو من حمل علینا السلاح، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے خلاف بغاوت کرے گا، ان اسلامی حکومت کے خلاف مسلمانوں سے لڑے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان سے کیا ہو گیا، خارج ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث بیان کر کے اپنے عقیدے کو کیا کرتے تھے، ثابت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَرَادَ، لیکن اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کو جمع کرے اپنے غلط عقیدے کے لیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زید قال كان رجل قد لزم ایوب۔ حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو حضرت ایوب کا خاص شاگرد تھا۔ لازمہ کے اصل معنی ہوتے ہیں لازم پکڑنا، ہے نا، لازمہ نے کسی کے پیچھے لازم رہنا۔ تو جو خاص شاگرد ہوگا، خاص خادم ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اپنے استاد کے ساتھ رہتا ہے، مخدوم خادم مخدوم کے ساتھ رہتا ہے، مرید پیر کے ساتھ رہتا ہے۔ تو لازمہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنا۔ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ایک شخص حضرت ایوب کا خاص شاگرد تھا، کیا تھا، یعنی حضرت ایوب کو لازم پکڑ لیا تھا، کیا مطلب، یعنی ہر وقت ساتھ میں رہتا تھا، ہر وقت ساتھ میں۔ وَسَمِعَ مِنْهُ، اور اس نے حضرت ایوب سے حدیثیں بھی سنی تھیں، یعنی شاگرد تھا، حدیثیں بھی سنتا تھا۔ فَفَقَدَهُ ایوب، حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نہیں پایا، کئی دن سے وہ غائب تھا، آتا نہیں تھا سبق میں۔ فَقَالُوا لَهُ، تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ فلاں آدمی کہاں ہے، تو لوگوں نے ان سے کہا، یعنی حضرت ایوب سے، یا ابا بکر، یہ ان کی کنیت ہے، انہو قد لازم عمر بن عبید، اس نے لازم پکڑ لیا ہے عمر بن عبید کو، یعنی وہ عمر بن عبید کا شاگرد ہو گیا ہے۔ آپ کا درس چھوڑ کے کہاں جاتا ہے، وہ عمر بن عبید کے پاس جاتا ہے، یہ بھی درس دیتا ہوگا حدیث کا۔ یہ واقعہ ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ حاضری لی اور پوچھا کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا ہے نا، کہاں ہے وہ، اس سے معلوم حاضری اس زمانے بھی ہوتی تھی، ہے نا، تبھی تو پتہ چلا، حاضری کا دستور پہلے چلا رہا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ حاضری لی اور پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو بتایا لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے، کہ انہو قد لزم عمر بن عبید،
کہ وہ عمرو بن عبید کا شاگرد ہو گیا ہے۔ واقعہ ہو گیا۔ قال حماد بن زید کہتے ہیں فبینا انا یوما مع ایوب، ایک دن میں حضرت ایوب سختیانی کے ساتھ تھا، وقد بکرنا الی السوق، اور ہم صبح سویرے بازار کی طرف گئے تھے، کسی ضرورت سے صبح سویرے کہاں گئے؟ بازار گئے۔ فاستقبلہ الرجل، تو وہ شخص سامنے سے آ گیا جو غائب تھا کئی دنوں سے اور جو عمرو بن عبید کے درس میں جانے لگا تھا۔ فاستقبلہ الرجل، تو وہ شخص سامنے سے، فسلم علیہ ایوب، تو ایوب سختیانی نے اس سے سلام کیا، وسألہ، اور اس سے خیریت وغیرہ پوچھی کہ کہاں ہو، کہاں رہتے ہو۔ ثم قال لہ ایوب، پھر ایوب سختیانی نے اس آدمی سے کہا جو شاگرد تھا، بلغنی انک لزمت ذلک الرجل، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم شاگرد ہو گئے ہو اس شخص کے۔ اور اس شخص کیا مراد ہے؟ قال حماد، حضرت حماد کہتے ہیں سماہو، ایوب سختیانی نے نام بھی لیا تھا، یعنی عمرو کا، یعنی یہ کہا تھا کہ عمرو بن عبید کے تم کیا ہو گئے ہو؟ شاگرد ہو گئے ہو، مجھے خبر ملی ہے۔ قال نعم، تو اس نے کہا جی ہاں صحیح خبر ہے، میں اس کا شاگرد ہو گیا ہوں۔ کس کا؟ اور وجہ کیا ہے کہ آپ تو وہی پرانی چیزیں بیان کرتے ہیں، ہے نا، وہی نماز روزہ والی حدیثیں، اور انہ یجیئنا باشیاء غرائبا، وہ ہمارے پاس لاتا ہے عجیب و غریب چیزیں، چونکہ حدیث گڑھتا تھا تو نئی نئی چیزیں تو لائے گا ہی، تو انہ یجیئنا باشیاء غرائبا، وہ ہمارے پاس لاتا ہے نئی نئی چیزیں، عجیب و غریب چیزیں، اس لیے ہم کو اچھا لگتا ہے سننے میں۔ قال، حضرت حماد کہتے ہیں یقول لہ ایوب، ایوب سختیانی اس سے فرمانے لگے کہ انما نفر او نفرق من تلک الغرائب، نفر فرمایا تھا یا نفرق فرمایا تھا؟ نفر کے معنی ہے بھاگنے کے، کہ ہم بھاگتے ہیں ان نئی چیزوں سے، یا یہ فرمایا تھا کہ ہم ڈرتے ہیں نئی چیزوں سے، جو نئی چیز ہوگی تو گڑبڑ ہوگی، ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں انما نفر، ہم بھاگتے ہیں ان نئی چیزوں سے یا ڈرتے ہیں ان نئی چیزوں سے۔ اس لیے جو ہے لوگ حدیثیں گڑھ گڑھ کے پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اچھا لگے، اور مقررین کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ نئے نئے واقعات بیان کرتے ہیں۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب ان عمرو بن عبید روى عن الحسن، حضرت ایوب سختیانی سے عرض کیا گیا کہ عمرو بن عبید نے حسن بصری سے ایک روایت نقل کی ہے، روى عن الحسن، حسن بصری سے کیا نقل کی کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کا فتویٰ ہے لا یجلد السکران من النبیذ، کہ نبیذ پینے کی وجہ سے نشہ پیدا ہو جائے تو نشے والے کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ یہ عمرو بن عبید نے حسن بصری کے حوالے سے قول نقل کیا۔ تو قال کذب، ایوب سختیانی نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، انما سمیت الحسن یقول، میں نے خود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے یجلد السکران من النبیذ، ہے نا، کہ نبیذ پینے کی وجہ سے نشے والے کو، اگر نبیذ پینے سے نشہ پیدا ہو جائے اور اس طرح کا نشہ آ جائے جیسے شراب پینے میں ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا کی جائے گی؟ کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ تو حسن بصری کا فتویٰ یہ ہے، صرف لا ہی تو لگانا ہے، لا لگا دیا اس نے، پورے معنی ہی بدل گئے۔ اصل تھا یجلد السکران من النبیذ، اور اس نے لا لگا دیا، لا یجلد، صرف لا ہی تو بڑھایا ہے نا، تو یہ فتویٰ نقل کرنے لگا کہ حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ نبیذ پینے کی وجہ سے اگر نشہ پیدا ہو جائے تو اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، حالانکہ غلط بات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا یجلد السکران من النبیذ۔ اب جو جانتے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو، ان کے قول کو، وہی تو پکڑے گا، نہیں تو کسی کے سامنے اگر بیان کر دیا اس نے کیا جانے گا وہ۔ چونکہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تھا ان سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، یجلد السکران من النبیذ ہے ان کا فتویٰ۔ تو عمرو بن عبید معتزلی تھا اور ضعیف راوی ہے، حدیثوں کو گڑھتا تھا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بن أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ بَلَغَ أَيُّوبَ أَنَّ آتِي عَمْرًا، سلام بن ابی مطیع فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس جاتا ہوں،
ان کو کسی نے بتایا کہ یہ عمرو بن عبید کے پاس حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں. تو بلغ ایوب کو یہ خبر ملی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس جاتا ہوں. فاقبل علی یوما، تو وہ ایک دن میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ارأیت رجلا، ذرا بتلاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جس کے دین پر تم مطمئن نہیں ہو تو اس کی حدیث پر کیسے اطمینان کر لیتے ہو. معلوم ہے تم کو کہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ فرقہ معتزلہ، خوارج، قدریہ، یہ سب گمراہ فرقے تھے. تو جب اس کی دینداری پر تمہیں اطمینان نہیں ہے تو اس کی بیان کردہ حدیثوں کو تم کیسے لے لیتے ہو؟ اسی لیے کہا گیا کہ فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھ لو کس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو، ہے نا. یعنی اس کا عقیدہ بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ جو ہم سے حدیث بیان کر رہا ہے اس کا کس فرقے سے تعلق ہے. اگر اہل سنت والجماعت میں سے تو ٹھیک ہے، اور اہل بدعت میں سے ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا مضمون ہے. اگر وہ مضمون ایسا بیان کرتا ہے جس سے اس کے عقیدے کی ترویج ہوتی ہے، اشاعت ہوتی ہے، تو ایسی روایتوں کو قبول نہیں کیا جاتا. وہی فرمایا ارأیت رجلا لا تأمن علی دینہ، ذرا بتلاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جس کے دینداری پر تم مطمئن نہیں ہو. کیف تأمنہ علی الحدیث، تم اس کی حدیث پر اطمینان کیسے کر لیتے ہو. وبه قال حدثني سلمى بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت ابا موسى يقول، ابو موسیٰ فرماتے تھے کہ حدثنا عمرو بن عبید قبل ان يحدث، یہ تشدید لگی ہوئی غلط ہے. احدث يحدث، احداث، اور حدث يحدث پڑھ دو گے تو حدیث بیان کرنے سے پہلے ہو جائے گا. تو يحدث ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ عمرو بن عبید نے ہم سے روایتیں بیان کی ہیں اس عقیدے کو ظاہر کرنے سے پہلے. جب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ فرقہ پہلے جو ہے صحیح تھا، اس کا عقیدہ درست تھا، تو اس وقت کی روایتیں قبول کی جائیں گی. اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے، فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنے اعتزال کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی تھا، دعوت بھی دیتا تھا، اور اسی کی مناسبت سے حدیثیں بھی کر لیتا تھا، تو جب یہ معلوم ہوا تو پھر لوگوں نے چھوڑ دیا. وہی کہہ رہے ہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں حدثنا عمرو بن عبید، یعنی عمرو بن عبید نے ہم سے حدیثیں بیان کی قبل ان یحدث، اس بد عقیدگی کو ظاہر کرنے سے پہلے. تشدید کاٹ لیجیے گا، جو حدیث نہ پڑھیے گا. چلیے یہاں تک عمرو بن عبید کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے نا. تو عمرو بن عبید معتزلہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے اعتزال کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اور حدیث میں بہت ضعیف راوی ہے. چلیے عبید اللہ بن معاذ عنبری کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، یعنی معاذ عنبری نے. راوی کون ہوں گے؟ معاذ عنبری. انہوں نے فرمایا کتبت الی شعبہ، میں نے حضرت شعبہ کے پاس خط لکھا، اسألہ عن ابی شیبہ قاضی واسط، میں ان سے پوچھ رہا تھا ابو شیبہ کے بارے میں جو قاضی واسط تھے. واسط ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں کے کیا تھے؟ یہ قاضی تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ جنہوں نے لکھی ہے ان کے دادا ہیں یہ ابو شیبہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ضعیف راوی ہیں یہ. تو ابو شیبہ قاضی واسط کے بارے میں انہوں نے پوچھا کس سے؟ حضرت شعبہ سے. فَكَتَبَ إِلَيَّ، تو حضرت شعبہ نے میری طرف لکھا، نے جواب دیا کہ لا تکتب عنہ شیئا، تم اس سے کوئی حدیث نہ لکھو. قاضی ہیں ٹھیک، اپنی جگہ بن گئے ہیں، لیکن ضعیف حدیث میں ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ لا تکتب عنہ شیئا، اس سے کوئی حدیث نہ لکھو. ومزق کتابی، اور میرے خط کو پھاڑ دو. کیونکہ قاضی تھے نا، وہ عہدے پہ تھے، اگر یہ پرچی پہنچ جاتی ان کے پاس تو کوئی سزا بھی دے سکتے تھے کہ میرے بارے میں تم نے یہ لکھا ہے. تو مصلحتاً یہ کہا کہ حدیثیں تو نہ لینا، لیکن یہ میرا خط بھی کیا کر دینا؟ پھاڑ دینا. اس طرح کوئی بات ہو تو مصلحتاً خط کو ضائع کر دینا چاہیے، ورنہ اگر وہاں تک پہنچ گیا جس کے بارے میں لکھا گیا ہے تو سزا دے گا نہیں دے گا. عہدے پہ تھے، وہ قاضی واسط تھے. وہی حضرت شعبہ نے کہا فَكَتَبَ إِلَيَّ، انہوں نے میری طرف خط لکھا کہ لا تکتب عنہ شیئا، اس سے کوئی حدیث مت لکھو. ومزق کتابی، اور میرے خط کو کیا کر دو؟ پھاڑ دو. چلیے وبه قال حدثنا القرباني قال سمعت عفان قال حدثت عن
حماد بن سلمة عن صالح المقري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت هماما عن صالح المقري بحديث فقال كذب. یہ صالح مرری کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. یہ بظاہر بہت دیندار آدمی تھے، نیک تھے، لیکن فن حدیث کے اہل نہیں تھے، تو ان سے سو ہو جاتا تھا. جیسے پیچھے بتایا گیا کہ نیک لوگوں سے غلطی ہو جاتی تھی، اور اپنے جیسے سب کو سمجھتے تھے تو ہر کس و ناقص کی روایتیں لے لیتے تھے. تو صالح مرری بظاہر بہت نیک آدمی تھے، دیندار تھے، لیکن فن حدیث کے اہل نہیں تھے. اسی کو فرمایا کہ میں نے، عفان کہتے ہیں، حدثت حماد بن سلمہ، میں نے حماد بن سلمہ سے ایک حدیث بیان کی جو صالح مرری سے منقول تھی. یہ بھی حدیث کا تعلق ہے حدثت سے، ٹھیک ہے نا. میں نے حماد بن سلمہ سے صالح مرری کی ایک حدیث بیان کی جس کو انہوں نے نقل کیا تھا حضرت ثابت سے. تو حماد بن سلمہ نے کہا کذبا، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے نا. اور پھر کہتے ہیں، عفان کہتے ہیں، حدثت حماما عن صالح المری بحدیث، میں نے حضرت حمام سے صالح مرری کی ایک روایت بیان کی، انہوں نے بھی یہ کہا کذبا، وہ جھوٹا ہے. تو مطلب یہ کہ نیک ہونا الگ چیز ہے اور فن حدیث کا اہل ہونا الگ چیز ہے. اب یہاں پہ ایک راوی ہے حسن بن عمارہ، اس کا تعارف کرانا چاہتے ہیں. یہ بھی ضعیف راوی ہے. تو قال حدثنا ابو داود قال قال علی شعبہ، ہم سے بیان کیا ابو داود طیالسی نے. ایک ہے ابو داود طیالسی اور ایک ہے ابو داود السجستانی، ہے نا. جو آپ ابو داود پڑھتے ہیں وہ ان کی ہے، ابو داود السجستانی. اور یہ دوسرے محدث ہیں ابو داود الطیالسی. تو ابو داود الطیالسی نے فرمایا قال علی شعبہ، مجھ سے حضرت شعبہ نے کہا کی جریر بن حازم، تم جاؤ جریر بن حازم کے پاس، فقل لہو، اور تم ان سے کہو لا یحل لک ان تروی عن الحسن بن عمارہ، کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ روایت نقل کریں حسن بن عمارہ سے. یہ کہلوایا باقاعدہ، وہ روایت نقل کرتے ہوں گے حسن بن عمارہ کی. حسن بن عمارہ چونکہ ضعیف راوی تھا تو انہوں نے باقاعدہ کہلوایا حضرت شعبہ نے، اور بھیجا کس کو؟ ابو داؤد الطیالسی کو، کہ جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور تم ان سے کہو کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ روایت نقل کریں کس سے؟ حسن بن عمارہ سے. فإنه یکذب، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو قال ابو داؤد طیالسی نے فرمایا قلت لشعبہ، میں نے حضرت شعبہ سے کہا کیف ذاک، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یعنی آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو انہوں نے باقاعدہ دلیل دی کہ دیکھو، انہوں نے کہا حضرت شعبہ نے حدثنا عن الحکم باشیاء لم اجد لها اصلا، ہم سے حسن بن عمارہ نے حضرت حکم کے حوالے سے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں جن کی میں کوئی اصل نہیں پاتا. یعنی حسن بن عمارہ نے اپنا شیخ بتایا کس کو؟ حضرت حکم کو، ٹھیک ہے نا. اور ان سے روایت نقل کرتا ہے اور بہت سی چیزیں ہم سے بیان کی، اور جب تحقیق کی گئی تو کوئی ان کی اصل نہیں ملی. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ کذب بیانی سے کام لیتا ہے. تو قال، حضرت شعبہ کہتے ہیں، حضرت داؤد ابو داؤد کہتے ہیں، فرمایا قلت له، میں نے ان سے کہا، یعنی حضرت شعبہ سے کہا، بأي شيء، کس حدیث سے آپ نے پہچانا؟ ایک تو یہ کیسے پہچانا، اور ایک یہ کس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا یا کس بات سے معلوم ہوا کہ وہ غلط بیانی کرتا ہے؟ تو قال، انہوں نے فرمایا حضرت شعبہ نے کہ قلت للحکم، میں نے حضرت حکم سے پوچھا تھا، اصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ یہ نہیں پڑھی ہے. یہ سوال کیا تھا انہوں نے، کس نے؟ حضرت شعبہ نے حضرت حکم سے. اصل میں شہداء احد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، بعض میں نہیں پڑھی. اس لیے ائمہ کے درمیان بھی کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا کہ شہداء کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسن بن عمارہ نے کس طرح غلط بات بیان کی ہے. اپنا شیخ بتایا کس کو؟ حضرت حکم کو. تو حضرت شعبہ نے حضرت حکم ہی سے پوچھ لیا کہ میں نے پوچھا حضرت حکم سے، اصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد،
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا لم یصلی علیہم، کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور دیکھو حسن بن عمارہ کیا نقل کرتا ہے، یہ تو حضرت شعبہ نے براہ راست پوچھا کس سے؟ حضرت حکم سے، اور حسن بن عمارہ پوری سند کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ حسن بن عمارہ نے کہا، وہ نقل کرتا ہے حضرت حکم سے، وہ نقل کرتے ہیں مقسم سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کو دفن کیا۔ اب دیکھو حسن بن عمارہ نے کس سے نقل کی ہے؟ حکم سے۔ تو اگر یہ روایت صحیح ہوتی اور حضرت حکم کے پاس اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی تو جب حضرت شعبہ نے پوچھا تھا حضرت حکم سے تو یہ حدیث پیش کرتے نا وہ کہ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے اور ان کو کیا کیا ہے؟ دفن کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، لم یصلی علیہم کہا نا انہوں نے۔ تو اگر ان کے سامنے عبداللہ بن عباس کی کوئی روایت ہوتی تو اس طرح کا جواب نہ دیتے وہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس سے بات پکڑ میں آئی کہ حضرت حکم سے تو حضرت شعبہ نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا لم یصلی علیہم، ٹھیک ہے نا۔ اور حسن بن عمارہ کیا کہتا ہے؟ ان الحکم ان مقسم ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم ودفنہم، سمجھا نہیں آیا؟ تو اس سے بات پکڑ میں آئی کہ حسن بن عمارہ نے جو نسبت کی ہے حضرت حکم کی طرف وہ غلط نسبت ہے۔ اگر حضرت حکم کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہوتی تو اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے ہو۔ بات سمجھائی؟ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری چیز دیکھو، قلتو، یہ حضرت شعبہ نقل کر رہے ہیں۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت حکم سے ما تقول فی اولاد الزنا، ولد الزنا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ قالت، انہوں نے کہا تھا یصلی علیہم، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا کیا قصور ہے؟ قلت من حدیث من یروی، تو میں نے عرض کیا کس حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کس حدیث سے بات نقل کی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یروی عن الحسن البصری، یہ قول نقل کیا تھا کس کا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور حضرت حسن بصری کا قول یہی ہے، فتویٰ یہی ہے کہ ولد الزنا کی اگر انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور حسن بن عمارہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو، حسن بن عمارہ حدثنا الحکم عن یحییٰ بن جزار عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتویٰ ہے حسن بصری کا کہ ولد الزنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور وہ بیان کرتا ہے کس کا فتویٰ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جو غلط بیانی پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی، تو اس نے نقل کیا حسن بن عمارہ نے کہ حدثنا الحکم عن یحییٰ بن جزار عن علی رضی اللہ عنہ، یعنی اس قول کی نسبت کر دی کس کی طرف؟ علی رضی اللہ عنہ کی طرف، حالانکہ یہ قول کس کا تھا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے کئی چیزوں میں پکڑا، تو اس لیے انہوں نے کہلوایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ حسن بن عمارہ کی روایتوں کو کیا کریں؟ نقل کریں۔ فإنہ یکذب، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔